اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام مراحل میں تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہیں۔ آپ کا بچپن بھی بچوں کے لیے نمونہ ہے، جوانی جوانوں کے لیے نمونہ ہے، ادھیڑ عمر اور بڑھاپا ادھیڑ عمر کے لوگوں اور بوڑھے لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ ہر حیثیت سے آپ کی ذات میں نمونہ ہمیں ملتا ہے۔ آپ کا بچپن دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بڑا بے مثال تھا۔ جناب ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، ان کی زیر کفالت آپ نے ذرا وقت گزارا ہے بچپن کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے تو اس وقت بسم اللہ الاحد کہہ کر شروع فرماتے تھے۔ نہ تو آپ کو کسی نے تعلیم دی تھی، نہ کتاب پڑھی تھی، نہ کسی نے بتایا تھا، بت پرستی کا چاروں طرف رواج تھا، پھر بھی آپ اللہ کا نام لے کر کھانا شروع فرماتے تھے۔ جب آپ کھانے سے فارغ ہوتے تو الحمدللہ کہتے تھے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بعد میں آپ نے خود یہی لوگوں کو تعلیم دی، جب کھانا شروع کریں تو بسم اللہ کہہ کر شروع کریں، اور جب کھانا ختم کریں اس کے بعد کھانا کھانے کی دعا پڑھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ قریش کے خاندان میں اور کسی مالدار گھرانے میں شادی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے قریشی دوستوں نے کہا کہ شادی میں آپ کو بھی جانا ہے، شرکت کرنی ہے۔ میں نے انکار کیا، انہوں نے بار بار اصرار کیا، پھر بالآخر ان کا اصرار میرے انکار پر غالب آ گیا اور وہ مجھے زبردستی اصرار کر کے لے گئے۔ رات کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھر میں اس میں شادی تھی، گانے اور ناچ کا انتظام بھی تھا۔ میں وہاں مجبوراً چلا تو گیا، لیکن جیسے ہی میں وہاں جا کر بیٹھا مجھ پر اتنی شدید نیند طاری ہوئی کہ میرے لیے بیٹھنا ممکن نہ رہا اور میں لیٹ گیا، سوتا رہا ساری رات۔ جب وہ فنکشن ختم ہو گیا، ناچ گانا ختم ہو گیا، تو پھر میری صبح آنکھ کھلی۔ آپ بظاہر تو موجود تھے اس مجلس میں، لیکن حقیقتاً آپ موجود نہیں تھے۔ تو دیکھیں بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور مزاج فطرت طبیعت ایسی تھی، اس میں گناہ کی گنجائش نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر گناہ کی گنجائش ہوتی یا گناہ آپ کرتے تو بعد میں لوگ کہہ سکتے تھے کہ جب آپ تو خود گانا سنتے رہے، آپ خود تو ناچ دیکھتے رہے، آج ہمیں کیسے منع کرتے ہیں آپ؟ اگرچہ ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یعنی نبی کے علاوہ کوئی شخص بچپن میں کسی گناہ میں مبتلا ہو، جوانی میں مبتلا ہو، اپنی سابقہ زندگی میں گناہ میں مبتلا ہو، بعد میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیں، پھر لوگوں کو نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے منع کرے، تو لوگوں کے لیے تانا دینے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ کل تک آپ یہ کام کرتے رہے۔ بھائی اس نے توبہ کر لی ہے، اب اسے تانا دینا جائز نہیں۔ لیکن نبی کی چونکہ بچپن بھی نمونہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے بے مثال رکھتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی جو پیدائش ہوتی ہے ان کی فطرت میں جنت کی مٹی کا ہوتا ہے۔ اس میں بچوں کے لیے سبق ہے اور بڑوں کے لیے سبق ہے کہ بڑے اپنے بچوں کو بچپن بھی پاک صاف بنانے کی کوشش کریں، بچپن سے ان کو اچھی عادتیں ڈالیں۔ اکثر والدین بچپن سے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ بڑا ہوگا تو خود ہی سمجھ جائے گا۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ شفقت سے، محبت سے، نرمی سے بچپن سے ہی اچھی عادتیں ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، بری عادتوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ بچپن سے ہی بچوں کی آپ تربیت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی ایک بیوی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کے پہلے شوہر جب فوت ہوئے، عدت گزر گئی، تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نکاح کیا۔ ان کا ایک بیٹا تھا عمر بن سلمہ، وہ والدہ کے ساتھ آیا، حضور کی زیر کفالت وہ دونوں یہ رہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی ان کی تربیت فرمائی اور شفقت سے فرمائی۔ اپنا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اور کھانا کھاتے ہوئے
بچوں کے عادت کے مطابق میں کبھی لقمہ برتن میں دائیں طرف سے لگاتا، کبھی بائیں طرف سے، کبھی سامنے سے، کبھی آگے سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا یہ طرز عمل دیکھا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا کہ یا غلام اذا اکلت فسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہو تو کھانے کے آداب یہ ہیں کہ بسم اللہ پڑھے کھانا کھانا چاہیے، اور اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، اور دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ دیکھیں بچپن سے ہی آپ نے آداب سکھائے، گفتگو کے آداب، کھانے پینے کے آداب، چلنے پھرنے اور بیٹھنے کے آداب بچپن سے ہی والدین کو اپنی اولاد کو سکھانے چاہیے، تاکہ جیسے جیسے وہ بڑے ہوں اچھے آداب بھی بڑے ہوں۔ انسان کی جیسے عمر بڑھتی ہے، جسم بڑھتا ہے، اسی طرح اس کی عادتیں بھی بڑھتی ہیں۔ اگر عادتیں اچھی ہوں تو اچھی عادتیں بڑھتی ہیں، اور خدا نخواستہ اگر عادتیں بری ہوں تو بری عادتیں بڑھتی ہیں۔ اس لیے بچپن سے بچوں کی تربیت کرنا، ان کے بچپن کو پیارا بنانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اور آپ کی یہ سنت بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.